بسملتن حمدلتن سرولتن کثیرن کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستمبر 7 کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے، ستمبر 7 کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے، آیا ہو ہر مسلمان پر کہ کافر قادیانی ہے، کیا انکار جس نے بھی اگر ختم نبوت کا، نہیں ایمان اس کا نہ ہی باقی مسلمانی ہے۔ صد لے کے تکریم متمکنین مسانید عدل، معزز معماران ملت، ریزہ چنینان خان فہم و دانش، نغمہ گویان بوستان فکر و فن، صدر علی وقار موضوع کلام محض لفظوں کی تراش و خراش نہیں، یہ صرف افکار کی بناوٹ اور سجاوٹ نہیں، بلکہ نصاب فہم و دانش، مہمیز عمل، ضرورت وقت۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، قادیانیت اور آئین پاکستان کی روشنی میں۔ صدر علی وقار، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا متفقہ، اساسی اور اہم ترین عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اسی اعتقاد پر کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سا بھی رکھنا پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ وہ اپنی بدقسمتی سے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی یک قلم خارج ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریح یا غیر تشریح، ذلی بروزی یا نئے نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر و مرتد، زندیق، ملعون اور واجب قتل ہے۔ قرآن مجید کی آیت 100 سے زائد اور حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 210 حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور آخری رسول ہے، اور اس بات پر ایمان عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ صدر علی وقار قرآن مجید کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حدیث متواتر لا نبی بعدی سے یہ تمام امت نے سلفاً و حلفاً ہمیشہ یہی میں نے سمجھا ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا تخصیص تمام انبیاء کرام میں آخری نبی اور آخری رسول ہوئے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یا حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کو بھی نبوت ملنی محال ہے۔ پھر میں کیوں نہ ہوں کہ ہے قول محمد قول خدا، زمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ رات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ صدر علی وقار، فتنہ قادیانیت ہمارے بڑا صغیر پاک و ہند میں بہت بڑا فتنہ ہے، اور سب سے بڑی دلیل اس کی بطلان کی یہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس کی پشت پہ ہے۔ یہ ایک اغیار کی پیداوار ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف انتشار پھیلانا اور مسلمانوں کو آپس میں، ان علماء کو آپس میں، ان طلباء کو آپس میں لڑانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صدر علی وقار، فتنہ قادیانیت کے ان مذموم مقاصد کی وجہ سے بہت سارے اسلامی ممالک نے ان قادیانیت خبیث بد باطن اور بشندوں کو اپنے اپنے آئین میں کافر قرار دیا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہی ستمبر کا مہینہ تھا۔ 7 ستمبر 1974 کو ہمارے اسلاف کی انتھک کوششوں کے بعد ملک پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہلی بار یہ قرارداد پیش ہوئی کہ قادیانی خبیث کسی بھی وقت یا کسی بھی مقام پر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ مرتد اور کافر ہے۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس عظیم قرارداد پر دستخط کر کے مہر ثبت کر دی کہ قادیانی ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، کہ جب تک پاکستان قائم رہے گا قادیانی مرتد اور کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ صدر علی وقار، آج ضرورت ہے اس عظیم عمل کی کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں اور انہیں پاکستان کی ان شکلوں کو پڑھیں، سمجھیں اور خوب پھیلائیں جن میں قادیانی کو مرتد اور کافر کہا گیا ہے، تاکہ فتنہ
قادیانیت سے ان مسلمانوں کا بچہ واقف ہو جائے، اور اس عقیدہ تحفظ کے لیے ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی وہ رائے نہ جائے کہ مبہوت جسم برملا مرزا کے چاروں کو اسی کردار عظمت کا ہمارا شاہ نورانی ہے۔ صدر اعظم وقار اسی طرح آئین پاکستان کا آرٹیکل 260A کو دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہے اور حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ صدر اعظم کو اسی طرح آگے چلتے ہی آئین پاکستان کا آرٹیکل 260B کو دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا داد پاکستان میں اسی طرح آگے چلتے ہی آئین پاکستان کا 62B کو دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اہل جماعت لہری گروپ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ مرتد اور کافر ہے۔ صدر اعظم اسی طرح آئین پاکستان کا آرٹیکل 298B کو دیکھیں تو وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی میں تمہیں آج کہتا ہوں، پکار کر کہہ رہا ہے کہ قادیانی خبیث کسی بھی وقت یا کسی بھی مقام پر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور قادیانی خبیث شرعاً مرتد اور کافر ہے۔ حضرات گرامی اسی طرح آئین پاکستان کا آرٹیکل 298C کو دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ مملکت خدا داد پاکستان میں قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور قادیانی اپنے مذہب کے نام پر اپنے عقائد کی تشریح بھی نہیں کر سکتے، اور اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے ہوئے اسلامی اصطلاحات بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ صدر اعظم پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی حقوق اس وقت ملیں گے جب وہ خود کو قادیانی کہہ کر کچھ کہیں گے یا کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔